10, 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھے جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورت مبارکہ کی تلاوت کی آج اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورت مبارک اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی متحجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ سورت بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور سے قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرض کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورہ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے
کہ آپ سورہ مبارکہ 10، 11 اور 12 محرم کے دن آپ اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورہ کہف اور اس کے اول اور آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ ہی سورہ کہف پڑھیں۔ اگر آپ 12 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک مرتبہ سورۃ کہف ضرور پڑھ لیا کریں تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوگے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پر تاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی ضرور یہ وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کے اس عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجتیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ویل مچھلی کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجت ایک آسان وظیفے اور ایک آسان سورہ مبارکہ کی یعنی سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے اور تعظیم والے دنوں کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔